السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی۔ کیا جادو جیسی چیز واقعی اس دنیا میں موجودگی رکھتی ہے؟ اور اگر ہاں تو اس کی تاریخ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو سحر اور حقیقت کو بدل دینے کا نام ہے، جسے کرنا کفر ہے، کیونکہ جادو کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو کرنے کے لیے ڈائریکٹ ابلیس یعنی کہ شیطان کی مدد لی جاتی ہے، اور پھر شیطان ان سے ہر وہ برا کام کرواتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ جتنی بڑی برائی ہوگی اتنا شیطان ان کا بڑا دوست ہوگا۔ ہر برے کام سے لے کر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، سورہ فاتحہ کو الٹا پڑھنا اور فحاشی کے کام کرنا، لوگوں یا جانوروں کی قربانی دینا اور وہ بھی دردناک عذاب سے، اور اپنے آپ کو گندا رکھنا، ناپاکی میں رکھنا، مردار گوشت کھانا، اور یہ سب کام شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مدد شیطان سے مانگی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شیطان کے ہر ناجائز کام کو مانا جاتا ہے اور پورا کیا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کے تحت جادو کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، اور پھر انسانی جنات کو قابو کرنے کے بعد بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ جادو ایک حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ دنیا میں انسانوں کی موجودگی۔ جزیرہ عرب، ایران اور ہند میں کئی قومیں اس کفر کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن یہ آج بھی وجود رکھتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ لوگ اسے فیشن سمجھ کے سیکھ رہے ہیں اور اپنی مشکلات کے لیے اللہ کو چھوڑ کر ان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تاکہ وہ جادوگر لوگ شیطانوں سے مدد لے کے ان کے کام کریں، اور جانے انجانے میں یوں ہی یہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ عربی میں نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہتے ہیں، اور نہ نظر آنے والی بعیش کو عربی میں جنت کہتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جس میں ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے، علم نجوم کے علم پر پیشن گوئیاں، مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے، اور یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ ستارے خیر و شر کے مالک ہیں، اور یہ یقین انہیں شیطان نے دلوایا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ستاروں سے دعا مانگیں، اور یہ سب کرنے سے شیطان خوش ہوگا اور ان کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ یعنی ہر وہ کفر کا کام جو شیطان ان لوگوں سے کرواتا ہے، یعنی شیطان ان کو کفر میں ڈال کر ان سے ہر وہ کام کرواتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کے ہر کام کو پورا کرتا ہے۔ لوگوں کو اس عمل کے ذریعے کفر میں ڈالنا ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے گمراہ کرنا ہے، جیسے کہ شیطان کا کافروں کے ان بتوں سے خود ہی جواب دینا، تاکہ لوگ انہیں زندہ سمجھیں اور انہیں اپنا خدا سمجھ کر ان کی عبادت کریں۔ قدیم دمشق کے لوگ ستاروں کے پجاری تھے، اور انہوں نے شہر کے دروازوں پر ستاروں کی شکلیں بنا رکھی تھیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ عراق کے شہر بابل کے لوگ بھی ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں اللہ نے ان کے پاس جادوگروں کے صورت میں بھیجا، جن کا ذکر ہم ویڈیو میں آگے کریں گے۔ جادو کی دوسری قسم کہلاتی ہے اوہان، جس میں انسان کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے اسے وہم میں مبتلا کیا جاتا ہے، یا اس کے شکار شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے وہ کام کر لیا ہے لیکن اس نے وہ کیا نہیں ہوتا۔ تیسری قسم میں شیطانی جنات کو قابو کر کے ہر ناجائز کام کروایا جاتا ہے، جو کہ جادو کی سب سے اہم قسم ہے، اور یہ جادوئی شودہ بازی بھی کہلاتی ہے، جس میں انسانی نظر کو دھوکہ دے کر وہ دکھایا جاتا ہے جو کہ دراصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جس کے بعد اس کی آخری قسم ہے جدید ٹیکنالوجی، جو کہ آپ کو بھی سننے میں حیران کن لگ سکتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی بھلا جادو کی قسم کیسے ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم ہارم اور پروجیکٹ بلو بین جیسی ٹیکنالوجی غور کریں اور اڑن تشتریوں پر غور کریں، یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی کو بھی حقیقت سے دور رکھ کر انہیں دھوکہ دے کر گمراہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی تو جادو کا اصل مقصد ہے کہ وہ چیزیں دکھانا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تاکہ وہ انہیں گمراہ کر سکیں۔ اور یہ ٹیکنالوجی وہی ہے جن کو ہم آخری وقتوں میں ڈیولپ کریں گے، اور دجال اسے اپنے مقصد کے لیے جادو کے طور پہ استعمال کرے گا۔ سب سے اہم سوال کہ جادو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جادو کا مقصد
شیاطین سے مدد مانگنے کے متعلق ہے، لہٰذا ہمیں شیاطین اور ابلیس کی اس تاریخ کو جاننا ہوگا۔ عجائب القصص میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جب ارادہ فرمایا، ایک بہت بڑی آگ کو جلایا جس کے شعلوں کی اونچائی کی کوئی حد نہ تھی۔ پھر اس آگ کے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور اس کے اوپر اٹھتے شعلوں سے جنات کو پیدا کیا۔ یہ اس کائنات کی تخلیق کا سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ سب سے پہلے جو جن پیدا ہوا اس کا نام وارث تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی بیوی مرجع کو پیدا کیا، یعنی یہ جنوں کے باپ ہیں۔ پھر ان کے 70,000 لڑکے لڑکیاں یعنی کہ ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبیلوں، خاندانوں اور گروہوں میں الگ الگ زمین و آسمان پر آباد کر دیا۔ جو جنات زمین پر اترے وہ زیادہ تر مشرک اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے زمین پر قتل و غارت اور فساد شروع کر دیا، اور جبکہ کچھ جنات اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہی رہے۔ اللہ کے فرما بردار جنات میں سے سب سے بڑا نام عزازیل کا تھا، جسے اب ہم شیطان یا ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے جنات کے ایک بڑے ابو علان قبیلے میں ایک لڑکی سے شادی کی، جس سے اس کے ہزاروں بیٹا بیٹیاں پیدا ہوئے۔ بنو علان جنات کا ایک انتہائی نیک قبیلہ تھا، جن سے جن پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے آئے۔ عزازیل ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، اللہ کے آگے سجدوں میں پڑا رہتا۔ اس نے 1000 سال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں عبادت میں گزار دیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کر کے اسے آسمان پر بلا لیا۔ پھر اس نے 1000 سال عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے آسمان پر، پھر 1000 سال عبادت کی، پھر تیسرے آسمان پر، پھر اسی طریقے سے 1000 سال پھر عبادت کی، تو اسی طرح کرتے کرتے یہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا، جہاں پر اسے قرب الہی نصیب ہوا اور فرشتوں کی صحبت بھی ملی۔ جس وقت زمین پر شیطان جنوں کی بمبار ہو گئی اور وہ شر و فساد پھیلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جن پیغمبروں کو بھیجا۔ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر کا نام تھا عامر بن عمیر الہان۔ ان جنات نے نہ ہی صرف انہیں جھٹلایا بلکہ انہیں شہید بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیغمبر سائق بن حالان ان کی ہدایت کے لیے آئے، لیکن انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ آخرکار اللہ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد شیطانی جنات کا اس زمین پر ایک بڑی تعداد میں خاتمہ ہو گیا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اس سے سبق حاصل نہ کیا اور ایک بار پھر سے انہی نافرمانیوں اور قتل و غارت میں مشغول ہو گئے۔ لہٰذا اس بار عزازیل کو ایک بڑی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا، جس نے ان شیطان جنات کے ساتھ جنگ کی اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا، اور جو جنات بچ گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ جب تمام شیطان جنات جب زمین پر سے ختم ہو گئے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، تو پھر سے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، بالکل اس سے پہلے والی مخلوق کی طرح، جس نے زمین پر قتل کیا اور شر و فساد پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد عزازیل نے اللہ کے حکم پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اس نے انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے اسے بارگاہ الہی سے ذلیل کر کے اس کے تکبر کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا اور اسے شیطان کا نام دیا گیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ شیطان کو اس کے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا، جو شیطان کے حکم کے مطابق آج بھی لوگوں میں گمراہی اور شر و فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی شیاطین جنوں نے شیطان کو زمین پر دیکھا تو اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے لگے، اور جبکہ نیک جنات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے رہے جیسے کہ وہ پہلے کر رہے تھے۔ شیطان جو کہ انسانیت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے نافرمان اور گمراہ بیٹے قابیل کی نسل کو
شیطانی جنات کو قابو کر کے غیب کا حال جاننے کے لیے، ان کی فصلوں اور مویشیوں کو تباہ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے، بیماریاں پھیلانے کے لیے، نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور جنگیں لڑنے کے لیے سکھانا شروع کیا تاکہ ان سے شر و فساد پیدا ہو سکے۔ کیونکہ یہ جادوگر لوگ جنات کو قبضے میں کرتے ہیں، ان سے ہر غلط اور برا کام کرواتے ہیں اور انبیاء کرام کے خلاف بھی بغاوت کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے یہ جادوگر اپنی اولاد میں ان جنات کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جنات اور جادو کا سلسلہ 1 صدی سے چلا آ رہا ہے۔ کئی قوموں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں عروج کمال حاصل کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو، جو کہ ستاروں کو پوجتی تھیں اور اس کے ذریعے جادو کرتی تھیں، انہیں ایسا کرنے سے روکا اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جو اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کا قصہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا، لیکن وہ اللہ کے حکم سے بچ گئے، اور ایک مصر جانے والے قافلے نے آپ کو مصر تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ لہٰذا آپ نے اپنے پورے قبیلے یعنی کہ بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ مصر آ کے آباد ہو گئے، لیکن اس وقت تک یہ قوم جادو اور سفلی علم سے ناواقف تھی۔ لیکن مصر میں جادو عروج کمال پر تھا، کیونکہ یہاں ہر ناممکن کام کو لوگ جادو کے ذریعے پورا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ سامری جادوگر، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کے سامنے آیا تھا۔ یہاں پر ایک وقت آیا اور ان پہ بہت ظلم ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنی قوم کو لے کر واپس فلسطین چلے جاؤ۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہجرت کر کے فلسطین واپس لے گئے۔ اس وقت مصر میں رہنے والی بنی اسرائیل قوم غرور اور تکبر میں اور تمام جادو کا علم اور جادو کی قسمیں سیکھ چکے تھے، اور اس میں مصر کے بھی جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل قوم واپس فلسطین آ کر سرکش اور نافرمان ہو گئی، اور جادو کے ذریعے تمام شیاطین اور گندے علم کو استعمال کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگی۔ حتیٰ کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اسی دوران بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو جادو کا علم دے کر زمین پر اتارا تاکہ لوگوں کو آزمائش میں ڈال سکے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں موجود ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ وہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو سیکھنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی سب کچھ وہ جادو سے نہیں کرتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ اور ہاں، شیطان کافر ہوئے وہ لوگ جو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اترا، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، اور جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئیں، لیکن ان سے کوئی زور زبردستی کرتا تو وہ سکھا دیتے، اور پھر کہتے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور اسے مت سیکھو، اور وہ ان سے ایسا علم سیکھتے جو کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے، اور وہ ہر کام کرتے جو ایک فساد ہوتا، لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے ہیں جو کہ اسے نقصان دے گا اور نہ کہ کوئی نفع، اور جس نے یہ جادو سیکھا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بری چیز ہے، اور جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی کہ کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو ساری جادو کی کتابیں انہوں نے ایک صندوق میں ڈال کر اپنی سلطنت کے نیچے دفن کروا دیں، اور جہاں یہ ان کو کوئی جن نکالنے کی کوشش کرتا تو یہ انہیں وہیں پر مار دیتے، اور یوں بنی اسرائیل قوم فی الوقت باز آ گئی۔
بنی اسرائیل قوم کو بہکانے کے لیے شیطان نے جا کر کہا کہ سلیمان نے جنات پر قبضہ کیسے کیا اور اس کے پاس ایک اور کون سی دوسری روحانی طاقت ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ یہ سب کچھ جادو سے کرتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو خود جا کر ان کے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں دیکھ لو۔ اگر میں جھوٹا ہوا تو تم بے شک مجھے مار دینا۔ تم بھی یہ جادو سیکھ کر ایسی ہی طاقتیں حاصل کر لو گے۔ بنی اسرائیل اس شخص کے بہکاوے میں آ گئے جو کہ انسانی شکل میں ایک شیطان تھا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کھدائی کی گئی تو واقعی وہاں سے جادو کی کتابیں برآمد ہوئیں تو بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو مقدس کتابوں کے ساتھ رکھ لیا اور اس جادو کو علم سمجھ کر سیکھنا شروع کر دیا، اور ہاروت اور ماروت سے بھی علم سیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہاروت اور ماروت فرشتوں نے انہیں ڈرایا کہ یہ سیکھنا کفر ہے، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور یہ سب جادو سیکھ لیا۔ بنی اسرائیل قوم نے ان جادو کی کتابوں کو ہیکل مسلمانی میں مقدس کتابوں کے ساتھ رکھ دیا، لہٰذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل مسلمانی پر 2 دفعہ حملہ ہوا، اور ان حملوں سے ہیکل مسلمانی تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں 1.5 لاکھ بنی اسرائیل لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور جادو کی سبھی کتابیں ہیکل کے نیچے ملبے تلے دب گئیں۔ بعد میں پھر ایک تنظیم رکھی گئی جن کا بظاہر تو کام یہ تھا کہ وہ مسافروں کو راہ دکھائیں، لیکن ان کو صرف جادو کی کتابیں ڈھونڈنی تھیں، کیونکہ وہ جادوئی کتابیں ان کے لیے بہت مقدس تھیں جن کے یہ طالب علم رہ چکے تھے۔ اس کا پتہ جب چلا جب 1860 میں برطانوی فوج کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے سروے کی غرض سے کھدائی کرنا شروع کی۔ وہاں انہیں سرنگوں کا ایک بہت بڑا جال نظر آیا جو کہ ان یہودیوں نے کھدائی کے لیے جان بوجھ کر بنایا تھا تاکہ ہیکل مسلمانی کے کھنڈرات میں سے وہ نایاب جادوئی کتابیں نکال سکیں، جنہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان سرنگوں کو اسی طرح سے چھوڑ دیا۔ ان کتابوں میں جادو اور سفلیات کے متعلق ہر چیز موجود ہے، اور وہ لوگ اپنے ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی جادو کو ایک فیشن دکھا کر مختلف ریئلٹی شوز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے سیکھیں اور شرک کرنے لگیں، اور انہیں اس بات کا علم تک نہ ہو کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ ایسی شوخ بازیوں کو ٹیلنٹ اور آرٹ کا نام دینے کے بجائے میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دھوکے اور چال کو سمجھتے ہوئے اس جادو کو جو شیطانوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے، اس حقیقت کو سمجھیں، ان سے متاثر ہو کے ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جنات کا تعلق انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جڑا ہوا ہے۔ مثلاً دجال کے لیے بھی یہ بیان ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدائی کے دعوے کے لیے بھی کہے گا، اے لوگوں، اگر میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ قرآن کریم کی سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگانے والی پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی، اور جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت مبارکہ میں گرا لگا کے پھونکنے والیوں یعنی کہ جادو کرنے والیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جن سے بچنے اور اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جادو کی اہمیت اور اس کے وجود سے انکار بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر بھی ہو گیا تھا۔ لبیانہ لبید حاسد نام کے ایک شخص کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ اس بدبخت نے آپ کے بال ایک چھوٹی لڑکی سے منگوائے اور جادو کے ذریعے انہیں باندھ کر ایک کنویں کے اندر رکھ دیا۔ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کے پاس جانے سے روکنا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لگتا کہ جیسے یہ کام انہوں نے کر لیا ہے، دراصل وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر ہر بات سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ ان پہ جادو ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کہاں کیا ہے اور کہاں رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر گئے جس کا پانی سرخ ہو چکا تھا،
اور اسے نکال کر واپس لائے، اور جو کہ ان پہ جادو کھجوروں کے ذریعے کیا گیا تھا تو کھجوروں کے سر شیطانوں کے سروں جیسے ہو چکے تھے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے، جس میں زمین و آسمان سے متعلق ہر چیز کی بھلائی موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اور جادو کا توڑ قرآن پاک کی ان 3 صورتوں میں ہے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص میں۔ صبح شام اس کو پڑھ کر 3 بار پڑھ کر پھونکنے سے ہر طرح کے جادو کا توڑ ہو جاتا ہے، جس سے آفاتوں سے، پریشانیوں سے، شیطان سے اور جادو سے بچا جا سکتا ہے، اور اس سے پڑھنے سے شیطانی طاقتیں اور جناتیں ہم سب سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ لہٰذا جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بھلے وہ کتنا ہی پاورفل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جادو جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو جادو کے متعلق اور اس کی تاریخ کے متعلق بہت نالج ملی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔